अनफाल आयत नंबर 8। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العظيم। आज के दर्स में आयत करीमा में ग़ज़वा बदर के अहवाल का जिक्र है कि उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि मुसलमान बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशानी इस बात की नहीं थी कि वो मौत से डर रहे थे, परेशानी इस बात की थी कि वो लड़ने के लिए घर से निकले नहीं थे और इसी वजह से उनके साथ लड़ाई का सामान भी नहीं था। जो कुछ था तो बराए नाम था। उस वक़्त सहाबा किराम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए और अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। और दुआ कैसे कबूल की? अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम से वादा फरमा लिया कि इस जंग के अंदर हमने फरिश्ते उतारने। फरमाया कि सबसे पहले 1000 फरिश्ते आएंगे, उसके बाद फिर 1000 आएंगे, फिर जितनी ज़रूरत होगी अल्लाह ताला उतने फरिश्ते उतारता चला जाएगा। और अल्लाह ने ये तो पहले वादा कर दिया था कि इस जंग के अंदर मुसलमानों को फतह मिलनी है, लेकिन बहरहाल फिर भी परेशानी का लम्हा था। बेशक यकीन भी हो, सब कुछ हो, लेकिन इंसानी फितरत है कि बेचैनी तो होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जंग की रात
جب سب کے سب انسان پریشان تھے، اس پریشانی کے عالم کے اندر ہم نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا. حالت جنگ کے اندر نیند کا آ جانا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اور فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ اگر نماز کے وقت نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جب جنگ کی حالت میں آ جائے تو یہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے. اس پریشانی کے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری نیند صحابہ کو عطا فرما دی کہ آرام سے سو گئے. کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا، جو جس حال میں ہے اس کو بہت پیاری نیند آ گئی اور تازہ دم ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس جگہ پر مسلمان تھے اس جگہ پر پانی کی ان کو ضرورت تھی لیکن پانی نہیں تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی دے دیا، اس کے ساتھ تم نے وضو بھی کر لیا، تم نے غسل بھی کر لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا، ذخیرہ بھی کر لیا، تمہارا کام تو ہو گیا. شیطان ورغلا رہا تھا، بہکا رہا تھا کہ تم اگر اتنے اچھے ہوتے تو پانی کی جگہ کافروں کے ہاتھ میں آ جاتی. وہ جو کنواں تھا پانی والا، جو چشمہ تھا، اس پہ تو کافروں کا قبضہ تھا. شیطان کہنے لگا اگر تم سچے ہوتے تو پانی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو شیطان کا ایک وسوسہ تھا، اس کا حملہ تھا، ہم نے اس کو بھی ختم کر دیا. اب تو شیطان بھی مایوس ہو گیا کہ ان کے پاس تو کنویں کی شکل میں، چشمے کی شکل میں پانی تھا، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، ان کے پاس پھر بھی پانی آ گیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ تم شامل ضرور ہو لیکن لڑنا نہیں ہے، صرف اور صرف ان کی ثابت قدمی کے لیے ان کو تسلی دینی ہے، بس ان کو حوصلہ دینا ہے. جس طریقے سے شیاطین یہ انسان کو ورغلاتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے. حدیث پاک میں کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے داخل ہو سکتا ہے جس طریقے سے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. اللہ نے شیطان کو اختیار دے دیا ہمارے امتحان کے لیے. تو شیطان ورغلاتا ہے، انسان سے برے برے کام کراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو کر اچھے اچھے خیالات پیدا کرتے ہیں اور انسان کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی ثابت قدمی کے لیے ان کو حوصلے دینے ہیں. یعنی کہ ان کے جو حوصلے اگر پست ہونے لگیں، یہ پریشان ہونے لگے، تو ان کو تسلی دینی ہے، ان کے دل کو مطمئن کرنا ہے کہ پریشان نہیں ہونا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ کافروں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب ڈالنا میرا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے آ جائے تو چھوڑنا نہیں ہے، بس اس کی گردن اڑا دو، اور اگر گردن نہ آئے تو اس کے ہاتھوں پہ مار دو، یہ ہاتھوں کے جو پورے ان کو کاٹ دو، ان کے جوڑ ہلا کے رکھ دو، ان کو چھوڑنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس غزوہ کے اندر ہماری چاہت یہ ہے کہ تم ان کو مارو، دنیا کی ذلت دنیا پوری دیکھے کہ کیسے بڑے بڑے سردار کٹے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ذلت دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ جو آخرت کی ذلت ہے وہ پھر باقی ہے، وہ بھی ان کو ضرور ملے گی. تو یہ غزوہ بدر کے احوال کا ذکر ہے. اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول فرما لیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکہ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین، جو پے در پے اترنے والے ہوں. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے ان فرشتوں کے اتارنے کو الا بشرا، مگر خوشخبری. یہ تمہارے لیے خوشخبری کی بات تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ،
جب اللہ نے تمہارے اوپر نیند ڈال دی، امنۃ منہ، اپنی طرف سے امن کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل فرمایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ شیطان کے وسوسے کو تم سے دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تم ایمان والوں کو مضبوط کرو، یعنی کہ ان کے جو حوصلے ہیں ان کو بلند کر دو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تم انہیں گردن کے اوپر سے کاٹو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان میں سے ہر ایک کے پورے ان کے جوڑ کاٹ دو، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے حکم دیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں شاقوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، فرمایا کہ یہ تو وہ عذاب ہے جو تم نے چکھ لیا، تم اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے، یعنی کہ دنیا کے بعد آخرت کی ذلت بھی ان کو ضرور ملے گی۔ بدر کا مقام جو کہ مدینہ طیبہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کے قریب دور ہے، 180 کلومیٹر، بہت دور کا سفر تھا۔ حضور علیہ السلام نے کو ایک دن میں 1 گھنٹے میں تو طے نہیں فرما دیا، اس پہ بڑا وقت لگا۔ جب آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو جو کافر لوگ تھے نا، جو ابو جہل کا لشکر تھا، وہ بڑے چلاک لوگ تھے، وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچ گئے اور ان لوگوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ پانی ہمارے پاس ہوگا، ان کے پاس پانی نہیں ہوگا تو یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ بیچارے جانتے نہیں تھے کہ پانی یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک کنواں ہمارے پاس ہوگا لیکن پانی پھر بھی ان کے پاس ہوگا، اس بات کو وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے ظاہری طور پر جس چیز کے اندر ان کو اپنی کامیابی نظر آ رہی تھی، وہ جگہ بھی انہوں نے لے لی۔ جب بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے خود زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے پہاڑ دیکھے ہیں۔ اس مرتبہ الحمدللہ میں گیا ہوں تو میں نے بدر کا علاقہ دیکھا، اور میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں پر حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے خیمہ تھا، اور آپ نے پوری رات اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور لمبی لمبی دعائیں کی ہیں۔ وہاں پر مسجد ہے العریش، عرش چھت کو کہتے ہیں نا، تو عریش جو ہے نا وہ خیمے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک خیمہ تھا، تو وہاں پر مسجد ہے، تو مسجد کا نام بھی مسجد العریش ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے الحمدللہ، بڑی پیاری مسجد ہے، وہاں پر زور کی نماز ہم نے پڑھی ہے۔ تو پہاڑ تو سب لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں نا، ایک پہاڑ ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے، لیکن یہ پہلی مرتبہ میں نے بھی وہاں پر دیکھا۔ یہ ہم نے کتابوں کے اندر ضرور پڑھا تھا لیکن بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس بار دیکھا تو پھر بات سمجھ آئی کہ وہاں پر جو پہاڑ ہیں وہ کچھ پتھر کے ہیں، اور ایک پہاڑ ہے پتھر کا، پھر 7 پہاڑ ہے پتھر کا، درمیان میں ایک ریت کا ٹیلا ہے، یعنی کہ ریت کا پہاڑ ہے۔ بعض پہاڑ ایسے ہیں کہ پتھر ہے اس کے اوپر ریت ہے، ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پہاڑ اس کے اوپر ریت بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر پتھر کے پہاڑ ہیں اس کے اوپر ریت ہے۔ تو بڑی عجیب قسم کے وہ پہاڑ ہیں۔
اب ہوا یہ کہ یہ جو کافر لوگ تھے نا، ان لوگوں نے جس جگہ پر قبضہ کر لیا، جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو وہ جگہ نیچے تھی، وہاں پر پانی بھی تھا۔ جو مسلمان تھے ان کو جو جگہ ملی وہ اوپر تھی۔ اب ظاہر ہے کہ اوپر جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر ریت بھی ہے، ریت کے اوپر سے انسان پھسلے گا تو نیچے گر جائے گا، اس کے اوپر گھوڑا وغیرہ یا اونٹ کوئی بھی چیز اگر لے کے انسان چڑھے گا تو بڑی مشقت ہوگی۔ اب یہ بڑے خوش تھے کہ ہمارے پاس اچھی جگہ آ گئی، ان کے پاس غلط جگہ آ گئی۔ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا، اور جب تک پانی نہیں اترا تھا تب تک صحابہ کرام یوں بے چین تھے کہ ہم وضو کیسے کریں گے، بعضوں کو غسل کی بھی حاجت پیش آ گئی تو غسل کیسے کریں گے، نمازیں کیسے پڑھیں گے، وہ تو یوں پریشان تھے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بارش برسا دی۔ جب بارش آئی اب جو ریت تھی وہ تو جم گئی، اب وہاں پر جو پھسلنے کا خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب بارش آ جاتی ہے تو پھر تو ریت کے ٹیلے پر بھی انسان اپنا آرام سے چل پھر سکتا ہے، وہ ریت جم گئی۔ یہ بات مسلمانوں کے حق میں ہو گئی۔ اور دوسری طرف یہ کہ جو مسلمانوں کے پاس برتن تھے انہوں نے وہ سارے کے سارے بھر لیے، پانی اپنا نہا بھی لیا، جب پانی آیا اوپر سے تو نہا بھی لیے، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، پانی پی بھی لیا، جمع بھی کر لیا، ان کا تو کام بن گیا۔ جو کافر تھے وہ نیچے تھے، جب وہاں پر پانی آیا تو وہاں دلدل بن گئی۔ جس جگہ پر وہ خوشیاں منا رہے تھے اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ تو دلدل ہے، یہاں تو ہم پھسل جائیں گے، لڑیں گے کیسے۔ تو اس طریقے سے مسلمان خوش ہو گئے، اللہ کی طرف سے یہ ایک اعزاز ملا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ جنگ کے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ کافر تو پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، مسلمان بھی پریشان تھے، تو جنگ کے ماحول کے اندر انسان کو نیند نہیں آتی۔ کافروں کو تو نیند نہ آ سکی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، میں نے اپنی رحمت ان کے اوپر برسائی اور صحابہ کرام کو سلا دیا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ایسے واقعات ملتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ سو گئے جیسے کہ سوئے وہ محل ہوتا ہے، اور صرف اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے۔ سب سوئے پڑے ہیں صحابہ، ایک اللہ کے نبی جاگ رہے ہیں، اور آپ پوری رات جاگے۔ اگر اللہ کے نبی بھی سو جاتے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے اترتی؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل اللہ کے نبی نے مانگا۔ اب دیکھو ایک گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، گاڑی کے اندر 50 بندے ہیں، 40 بندے ہیں، بڑی گاڑی کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، ملتان جا رہے ہیں، رات کا سفر ہے، سب سو جاتے ہیں، ڈرائیور سوتا ہے؟ اگر وہ سو جائے پھر سب کا کام ہو جائے گا نا، سارے پکے پکے سو جائیں گے۔ تو جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ جاگتا ہے، اس کے جاگنے سے سب کو صلہ ملتا ہے، سارے منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں بھی سو گیا تو سب کا نقصان ہو جائے گا، یہ سوئے تو ان کو اللہ نے سلایا، یہ اللہ کی رحمت سے سوئے پڑے ہیں، لیکن میں نے جاگنا ہے۔ اللہ کے نبی جاگے اور ایسے جاگے کہ حق ادا فرما دیا، پوری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، بڑی دعائیں کی۔ ایک دعا جو بڑی مشہور ترین ہے وہ یہ تھی، اے اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، اگر ان کو تو نے ختم کر دیا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ کتنی اہم ترین دعا ہے، کتنی بڑی التجا اللہ کے نبی کی۔ اور سچ ہی اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی، وہ 313 اگر نہ بچتے وہ ختم ہو جاتے، آج ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے، آج پوری دنیا کے اندر تاریکی اور ظلمت کا دور ہوتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا۔ اللہ کے نبی کی وہ محنت تھی، آپ کی دعا تھی، پوری رات دعائیں مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دعا قبول کر لی، اور میں نے وعدہ کر لیا کہ اے میرے پاک محبوب اب میں فرشتے اتاروں۔ اللہ نے فرشتے اتارے، اور فرشتوں کے اندر فرشتوں کا سردار بھی موجود ہے۔ حدیث پاک میں کہ جبرائیل آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ، میکائیل آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل موجود ہے، میکائیل موجود ہے، اور پھر اللہ خود کیا فرماتے ہیں
انی معکم، میں بھی موجود ہوں تمہارے ساتھ. یہ غزوہ بدر ہے. اب کافر بچ سکتے تھے؟ اچھا آپ کو پتہ نا کہ فرشتوں کی طاقت کتنی ہے. قوم لوط کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا تھا. اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ ہم نے اس کو یوں اٹھا کے ایسے نیچے پٹک دیا. اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور پوری بستی کو اٹھا کر لے اوپر. ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک بستی کو اٹھا لیتا ہے، پوری بستی، اور اٹھا کر آسمان کے قریب اوپر لے جا کے اس کو نیچے الٹا دیا. ایک فرشتے میں اتنی طاقت ہے، اور وہ فرشتہ بھی وہاں پر موجود ہے. اب یہاں پر 1000 لوگ تھے کفار و مشرکین، ٹوٹل 1000. تو جبرائیل کے سامنے یہ کوئی چیز تھی؟ اللہ نے 5000 فرشتے بھیجے. کیوں بھیجے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے حوصلے کے لیے. اگر ایک فرشتہ آ جاتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ہی تو آیا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، شاید یہ بھی ہماری طرح ایک دو کو مار سکے. تو اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتے بھیج دیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھ جائے. اگر ہم کہیں جنگل میں جا رہے ہوں رات کے وقت، اگر اکیلا بندہ ایک جا رہا ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہ پہنچائے، خام خواہ کا خوف ہے. جتنا بھی بڑا طاقتور ہے، بہادر ہے، اس کی خوف ہے. اگر اس کے ساتھ 5-7 بندے جا رہے ہیں، بے شک وہ معذور ہی کیوں نہ ہو، بے شک طاقتور نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو حوصلہ ہوتا ہے کہ میں اکیلے تو نہیں ہوں، میں کو اکیلا ہوں. ایک حوصلہ ہوتا ہے خام خواہ، اور حوصلہ انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتا ہے. ہم جاتے ہیں نا کہیں کھیتوں میں جانا کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پر نا پگڈنڈی سی ہوتی ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اس طرح پانی ہوتا ہے، ادھر بھی پانی ہوتا ہے. اب اس کے اوپر ہم چلتے ہیں تو ڈرتے ہیں، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ حالانکہ جب ہم ایک کھلی جگہ پر چلتے ہیں تب بھی ہمارے پاؤں کے نیچے اتنی جگہ آتی ہے، یہ زیادہ جگہ آتی ہے، اتنی ہوتی ہے. یہاں حوصلہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہونا، ادھر بھی جگہ ادھر جگہ، ایک حوصلہ ہوتا ہے. حوصلے کے ساتھ انسان وہ آرام سے جا رہا ہوتا ہے. حوصلہ نہیں ہوتا تو وہاں سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے حوصلے کے لیے فرشتوں کو اتارا کہ وہ دیکھو تم تو 313 ہو لیکن وہ تو ہزاروں میں ہیں. آپ صحابہ خوش ہو گئے کہ وہ جب ہزاروں میں ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں تو پھر کیا پریشانی ہے. ان فرشتوں نے کافروں کو مارا نہیں تھا، صرف اور صرف ان کا کام یہ تھا کہ ان کو حوصلہ دینا ہے. لیکن اکا دکا واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک کوڑا میرے ہاتھ میں تھا، میں نے ایک کافر کے سر میں مارنے لگا، اس کا سر پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ یہ کیا، مارا تو ہے نہیں، سر 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ اگر لگ بھی جاتا تو اس کا سر 2 ٹکڑے تھوڑا ہوتا ہے، ویسے تھوڑی سی اس کو چوٹ لگتی، 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بیچ میں فرشتے نے اپنا کام کر دیا. اللہ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ان کی تم گردنیں اڑاؤ، لیکن فرشتے بھی تو پھر ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم بھی تھوڑے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیں. تو فرشتے جو ہے نا وہ حوصلہ دیتے دیتے بیچ میں پھر رہے تھے، کسی نہ کسی کو مار دیتے تھے. تو اس طریقے سے کچھ نہ کچھ واقعات ایسے ہوئے. بعض صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ سفید لباس میں ہیں، ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، وہ فرشتے تھے. جبرائیل امین علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہاں پر موجود ہیں، آپ تو اور صحابہ بھی تو ہیں، لیکن یہ جو صحابہ یہاں پر بدر کے اندر موجود ہیں، کیا یہ اور وہ برابر ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی شان بہت بلند ہے. جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول بات یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھی بڑے فرشتے ہیں، لیکن جن کو یہاں پر بھیجا ان کی شان سب سے بلند کہ وہ بدر کے اندر شریک ہوئے. تو صحابہ کرام نے اگرچہ وہ تھوڑے سے تھے، تعداد میں کم تھے اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن چونکہ حوصلہ زیادہ تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ٹوٹ پڑے. ایسا مقابلہ کیا کہ 70 بڑے بڑے سردار پھڑکا دیے، 70 بڑے بڑے قیدی بنا لیے گئے. اور جو ابو جہل کہہ رہا تھا کہ بھئی بعد میں پھر پئیں گے، پھر پینے کا دور بھی چلے گا اور پھر گانے والی عورتیں ہیں، اس کے بعد پھر ہم جشن منائیں گے، وہ ابو جہل وہیں پر اکڑا پڑا تھا، مر گیا. سارے کے سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے.
اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان تمام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دو. سارے کافروں کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا گیا. اور جب جنگ ختم ہو گئی پھر اللہ کے نبی اس کنویں کے اوپر گئے, پھر نام لے کے ابو جال او عتبہ نام لیا, بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کیسا پایا؟ اللہ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا الحمدللہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں, آپ ان سے باتیں کرتے ہیں, یہ کوئی باتیں سن رہے ہیں؟ فرمایا کہ عمر تو اس سے زیادہ سن رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ تو آگے سے جواب دے رہا ہے, یہ جواب نہیں دے سکتے. یہ ساری باتیں سن رہے, اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایسے تھوڑی فرما دیا, ایسے تھوڑی ان سے کلام فرمایا, وہ سنتے تھے نا, خود فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں. بہرحال یہ غزوہ بدر کے احوال ہیں, اس میں اللہ نے حکم دیا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈالنا میرا کام ہے. فضربوا فوق الاعناق, تم ان کی گردنیں کاٹو. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ابو جہل کو 2 بچوں نے نیچے گرا دیا. 2 بچے تھے, معاذ معبد رضی اللہ عنہما, بچے تھے, جذبہ ان کا بڑا تھا, جذبہ جوان تھا, نیچے گرا دیا اور زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اس کی گردن کاٹنے لگے. ابو جہل نے کہا وہ چرواہے, فرعون تھا نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے, حدیث ہے. کہ اللہ کا کوئی چرواہے, تیری جرت کیسے ہوئی, تو اتنی بلند ترین گھاٹی کے اوپر چڑھ گئی ہے. کہتے پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں. وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے, انہیں اس کی کیا پرواہ تھی کہ تو کون ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ کے نبی کا دشمن ہے. کہنے لگا کہ چلو اگر تو نے میری گردن کاٹنی ہے تو ذرا نیچے سے کاٹنا, اوپر سے نہ کاٹنا. کیوں بھائی؟ کہتا ہے کہ جب گردن کا زیادہ حصہ میرے سر کے ساتھ ہوگا نا تو میری گردن پڑی ہوگی, دور سے دیکھیں گے کہ بڑا سردار ہے, سردار کا سر ہے, سرداروں کی گردن بڑی ہوا کرتی ہے. جہنم میں جا رہا ہے, جاتے ہوئے بھی اس نے اپنی فرعونیت نہیں چھوڑی. جو اللہ کے نبی کا دشمن ہوتا ہے نا, اللہ اس کو کیسے ذلیل کرتا ہے. آج بھی ایک گالی ہے ابو جہل, ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی انسان اپنے بچے کا نام رکھ سکتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان کو کافر رکھتا ہے؟ کافر میں نہیں رکھتا. اتنا وہ لعنتی کردار تھا, اس لیے کہ ہمارے نبی کے دشمن تھا, پوری کائنات کا دشمن ہے وہ. اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کو کیسے ذلیل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف اور صرف ایک جھلک تھی, یہ تو صرف اور صرف دنیا کا ایک عذاب تھا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, ان کے لیے آگ کا عذاب ابھی باقی ہے. تو دیکھو اللہ کی شان, دیکھو کہ انسان جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی چاہت کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یا اللہ تو نے جان دی یہ حاضر ہے, تو نے مال دیا یہ حاضر ہے. جب انسان اس معیار پر آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے ولی تھے, بہت بڑے ولی تھے, وہ عاشق رسول تھے, وہ فرماتے تھے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے اتر سکتے ہیں, اب بھی گدوں سے قطار اندر قطار اب بھی اللہ اتار سکتا ہے. اگر تم اپنا جذبہ اسی طریقے سے بنا سکتے ہو تو اللہ اب بھی قادر ہے. آج مسلمان کا ذلیل ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہم خود ٹھیک نہیں. ہم نے اپنے اسلام سے, اپنے دین سے جب منہ موڑ لیا ہے تو اللہ کی مدد چلی گئی. کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری شکل, ہماری صورت, ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا, سب کچھ ہمارا غیروں کے طریقے پر ہے. جب اللہ کے نبی کی شکل ہم نے نہیں بنائی, اللہ کے نبی کے طریقے ہمیں پسند نہیں ہیں, غیروں کے طریقے اپنا لیے, تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے؟ پھر ہم جتنی دعائیں کرتے رہیں, روتے رہیں, پیٹتے رہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک میرا نمونہ تھا تم ویسے کیوں نہیں بنے. جب میں نے بتا دیا تھا کہ میں تب تم سے راضی ہوں گا, یہ میرا نمونہ ہے, میرا محبوب ہے. ایسے کھاؤ, ایسے پیو, ایسے بولو, ایسے تم معاملات کرو,
ایسی عبادت کرو، بس یہ کہ نمونہ ہے، تم ایسے بننے کی کوشش کرو، کیوں نہیں بنے؟ تو ہمیں چاہیے اللہ سے اللہ کا فضل لینے کے لیے، اللہ سے اللہ کی رحمت لینے کے لیے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، جو نام کے نہیں کام کے عاشق رسول تھے۔ آج ہم دعوے تو ضرور کرتے ہیں لیکن حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔